اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کیا ہے تم نے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور وہ جھنجھوڑے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ بھی، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 214 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ چونکہ ہم قرآن مجید سیکھنے والے طالب العلم ہیں، کوشش ہے کہ اللہ کا قرآن میری زندگی میں آ جائے، آپ سب کی زندگیوں میں آ جائے، اور صحیح معنوں میں ہم اللہ کے دین سے آگاہ ہونے والے بن جائیں۔ جب صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی آگاہی نصیب ہو جاتی ہے تو اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی میں خوبصورتی عمل سے آتی ہے۔ جتنا عمل میں اضافہ ہوگا اتنا انسان کی زندگی میں نکھار ہوگا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تاکید فرماتے کہ آپس میں جب بھی اجتماعی کوئی عمل ہو تو جڑ کر بیٹھیں، مل کر بیٹھیں۔ کیوں؟ اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور مجلس کو اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب خیروں کا وعدہ ہے جس مجلس اور مجمع کی سوچ ایک ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دوستوں سے گزارش ہے، پیچھے بیٹھ کر بھی بات سننی ہے، 4 قدم آگے آ کے بھی سننی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے اٹھنے والے یہ 4 قدم جنت کے قریب ہمیں لے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات محترم، گزشتہ چند اسباق میں ہم جو عنوان پڑھ رہے ہیں
وہ عنوان قتال فی سبیل اللہ کے حکم کی حکمتوں کے حوالہ سے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصہ کے اندر پہلے حصہ میں ایمانیات کا تذکرہ ہوا، توحید و رسالت کا ذکر ہوا، اور دوسرے حصہ کے اندر اعمال میں سے دو بنیادی عمل قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ تم نے جو ایمان بنایا سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں، جو تمہیں اللہ کا دین سمجھ میں آیا، اب اس دین کی ترویج، ترقی اور پھیلاؤ کے لیے کوشاں ہو جاؤ، محنت کرنے والے بن جاؤ، اور اس محنت میں اگر تمہارا مال کام آئے تو مال لگا دینا، اگر جان کام آئے تو جان لگا دینا۔ یعنی اللہ کے دین کو اتنی حیثیت حاصل ہے کہ اس پر انسان اپنی ہر قیمتی سے قیمتی چیز وار دے، لیکن ایمان بچا لے، اپنا دین بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب حالات یہ ہو جائیں گے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے دہکتا انگارہ مٹھی میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن خوشخبری ہے میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ارشاد فرمایا، سمجھیے صحابہ کی مجلس ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے زمانہ کے لوگ تھے، تم لوگ اگر دین کا 10واں حصہ ترک کر دو اور 90% تم دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، 10% نہیں کیا عمل، 90%، اے حضرات صحابہ کرام کی جماعت، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں، اگر تم 90% دین کو اپنانے والے بن جاؤ اور 10% تم سے دین رہ جائے تو فرمایا ناکام ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ڈائریکٹ تعلیم کس سے مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ تو وہ 10% چھوڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ وہ زمانہ آئے گا، قرب قیامت میری امت کے وہ لوگ ہوں گے ایمان والے، فرمایا اگر وہ 10% عمل کر لیں گے اور 90% بھی کوتاہی ہو گئی پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی۔ اللہ کرے ہم 10% تو صحیح معنوں میں اخلاص سے کرنے والے بن جائیں۔ بھائی کم از کم 10% تو ہم محنت کر لیں کہ ہمارے اندر 10% تو دین آ جائے۔ 10% کے لیے ہم رونا دھونا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اتنے لجپال ہیں کہ میرا رب 100% دین ہماری زندگیوں میں نافذ کر دے گا انشاءاللہ۔ 10% کے لیے رونا دھونا شروع کر دیں، کریں گے انشاءاللہ، ہم سب محنت کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے۔ وہ سبق جسے پڑھ کر آخرت کی پہچان ہوتی ہے، وہ سبق بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں اس سبق کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگائی ہے، اور فرمایا اگر کوئی دین اسلام کا مذاق اڑائے تو فرمایا اس کے خلاف قتال کرو، اگر کوئی دین اسلام کی حدود توڑے، دین اسلام کی سرحدوں پہ حملہ آور ہو، جغرافیائی سرحدیں ہوں یا نظریاتی سرحدیں ہوں، تو بھی فرمایا ان کے خلاف قتال کرو۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام پر امن دین ہے، مومن امن والا ہوتا ہے۔ کہیں بھی قتال فی سبیل اللہ میں، جہاد فی سبیل اللہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ میں پہل نہیں کی ہے۔ درجنوں جنگیں ہوئیں، لیکن اسلام کی طرف سے کسی ایک جنگ میں بھی پہل، ہمیشہ اسلام نے دفاعی پوزیشن میں جنگ لڑی ہے، ہمیشہ دفاع میں جنگ لڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دفاع کرنے والوں کی مدد فرمائی ہے۔ اگر جارحیت کا حکم ہوتا بہت مشکل میں ہم آ جاتے، ہمیں اچانک حکم مل جاتا دنیا کے فلاں خطے پہ چڑھائی کر دو، بڑا مشکل ہو جاتا۔ حکم کیا ہوا؟ اپنے گھر بیٹھے رہو، جو آئے
کم از کم یہ ہے کہ اپنا گھر محفوظ رکھو، اس کو اسلام کی سرحدوں میں داخل نہیں ہونے دینا۔ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، وطن، یہ سب اللہ کے ہاں مقدس ہے، اس کی حفاظت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیو، قتال فی سبیل اللہ کی ہم 8 ترغیبیں پڑھ رہے تھے، جن میں سے کتنی ترغیبیں پڑھ چکے؟ ماشاءاللہ، سبق یاد ہو گیا۔ 6 ترغیبیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج 7ویں ترغیب ہے۔ اشارہ ہے، ترغیب کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کی قربانیوں کی ترغیب ہے، جانی مالی قربانیاں۔ فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جی میرے اللہ۔ فرمایا جنت اتنی سستی سمجھ رکھی ہے، جنت اتنا سستی سمجھ رکھی ہے کہ جناب علی تم اڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، کچھ نہیں کرنا پڑے اور جنت مل جائے۔ فرمایا اگر جنت پانا چاہتے ہو تو دنیا کھونا پڑے گی۔ بولو کیا؟ یہاں رکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو دنیا کا نقصان کرانا پڑے گا، اور جو دنیا کا طلبگار بن جائے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں حکم کیا ہے اس آیت کے اندر؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ فرمایا ایویں جنت میں تھوڑی کوئی چلے جائے گے، جنت آسان ہے کوئی؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت، جان لگے تو لگا دینا، مال لگے تو لگا دینا۔ فرمایا جانی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، مالی قربانی کے لیے بھی دین کی خاطر تیار ہو جاؤ، دین کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا تم ارادہ کر لو، تم قدم بڑھاؤ، جب تم اس جذبے سے قدم بڑھاؤ گے تو ایک قدم تمہارا دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ لیکن جذبہ قربانی کا ہونا چاہیے، جھوٹ موٹ کا جذبہ نہیں۔ باتوں سے بات نہیں بنے گی، باتوں سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی کام سے اور کردار سے۔ تو اس آیت کا عنوان کیا ہے کہ دین قربانی مانگتا ہے۔ جی بولیں، کیا مانگتا ہے؟ جی ہاں، جان، مال، وقت۔ جان، مال، وقت، یہ 3 انسان کی بڑی محبوب چیزیں ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک دوست نے دوسرے سے کہہ دیا کہ بھائی چلتے ہیں قبرستان تک، تدفین میں شریک ہو جاتے ہیں، 2 قیرات ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو وہ دوست کیا جواب دیتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جلدی میں ہوں، میرے بہت کام باقی ہیں ابھی۔ جنازہ گاہ سے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح جلدی میں تھا تو وہ جلدی اس نے وہ قدم دیے، اپنے اس مقام پر پہنچا جہاں اللہ نے اس کی تقدیر اور قضا لکھی تھی، اور اس کی وہ رات بھی قبرستان میں ہوتی ہے۔ سوچ کیا رہا تھا کہ میرے پاس وقت، قبرستان میں تدفین میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میرے رب نے ہمیشہ اسی راستے کا راہی بنا دیا، وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو 3 چیزیں بڑی قیمتی ہیں، جان، مال، وقت۔ میرے رب نے فرمایا کہ دین کے لیے جان، مال اور وقت کی قربانی دے دو، جنت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے۔ اور پھر آگے مثالیں بیان فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا خیال کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات ابھی تک نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات گزرے تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں ان حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، کہ ان کی پیٹھ، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور پیٹھ میں ان کے گڑھے پڑ گئے تھے، گڑھے پڑ گئے تھے پیٹھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں بہت ستا لیا گیا ہے اللہ کے دین کے لیے، بہت ستایا گیا، بہت آزمائشیں آ چکی ہیں، بڑی تکالیف ہم نے سہ لی ہیں۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ تو ہمیں یقین ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اللہ کے حبیب یہ بتائیں وہ مدد آخر کب آئے گی؟ اب تو حد ہو چکی ہے، کب آئے گی مدد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ناگوار گزرا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی سے تھک چکے ہو، تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی امتوں کے ایمان والوں پہ حالات گزرے تھے۔ فرمایا ان میں سے کسی کو پکڑ کے آری تلے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور کسی کے بدن سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے چمڑا اور گوشت اتار لیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دین سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھیے اللہ کی مدد آئے گی جیسے پہلی امتوں کے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، تمہارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ نے فرمایا آج دشمن کے ستانے کی وجہ سے پریشان ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے لے کر حضرموت، ایک دور دراز کا علاقہ تھا، فرمایا وہاں تک جانے والا اکیلا مسافر اس کے دل میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی امن کا ایک زمانہ آنے والا ہے، امن کا زمانہ کہ سارا کفر اپنی موت مر جائے گا، ساری طاغوتی قوتیں بالآخر دم توڑ جائیں گی، لیکن صدا رہے نام اللہ کا، صدا رہے نام اللہ کا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، میرے رب نے آیت نازل فرما دی، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا جنت کو بڑا ہی ہلکا لیا ہے؟ تم نے جنت کو بڑا سستا سمجھا ہے کہ میں ایویں تمہیں پلیٹ میں رکھ کے جنت دے دوں گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلی امتوں پر حالات گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دین کے اعتبار سے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے جس کا جتنا میرے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، کیا مطلب ہے رشتہ مضبوط ہونے کا؟ جو ایمان میں جتنا طاقتور ہوگا اور جو عمل میں جتنا طاقتور ہوگا اس پر اتنا زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، اتنا زیادہ اس پر مصائب آئیں گے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ لیبارٹری ہے اپنا ایمان چیک کرنے کی۔ اگر حالات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور زمانہ گزر گیا، سب کو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کچھ نہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے، نہیں تو کم از کم تجدید احوال کی ضرورت ہے، تجدید اعمال کی ضرورت ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں تعلق مضبوط؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی صاحب ایمان نہیں آیا، اور جتنا آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کے دین کے راستے میں ستایا گیا ہے، اتنا سارے نبیوں کی تکالیف کو جمع کریں تو میری تکالیف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کو کتنا زمانہ ستایا گیا؟ 9.5 صدیاں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے تلے رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے ظالم یہودیوں نے 300 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت میں شہید کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا اتنا سارے نبیوں کی تکالیف کو جمع کریں تو میری تکالیف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم نے اس نبی پر ایمان لایا ہے، ہم اس نبی کی لاڈلی امت ہیں، اور اگر ہم اس نبی کے سچے وفادار ہیں تو پھر ہمیں کردار بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حبداروں، وفاداروں اور وفاشیاروں کا کردار ہوتا ہے۔ کھوکھلے دعووں اور نعروں سے کام نہیں بنے گا، باتوں سے بات نہیں بنے گی بھائی، کردار اور کام سے بات بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے تکالیف کا زمانہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنے احباب بیٹھے ہیں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ کہا کرو ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے میرے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بوجھ اٹھوایا تھا۔ پھر میرے رب نے وعدہ کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی کی برداشت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، تکلیف نہیں دیتا ہوں اس کو۔ ایک بندے کی برداشت میں بھی کچھ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آزمائش اس کے ایمان اور برداشت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم میں سے جتنے احباب بیٹھے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، کسی کی عمر 20 سال 30 سال 40 60 70 سال تک بھی،
یہ جتنا زمانہ ہم زندگی کا گزار آئے ہیں، اس زمانے میں ہم خود اپنے ماضی میں ذرا پلٹ کر دیکھیں، ہم نے سکھ زیادہ دیکھے ہیں یا دکھ زیادہ دیکھے ہیں؟ جی سکھ بہت دیکھے ہیں، بہت سکھ دیکھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایک رات بھی فاقے میں بھوکی گزاری ہے؟ کبھی وقت آیا؟ نہیں۔ ڈائٹنگ میں تو راتیں دن گزر گئے، لیکن فاقے میں، اس میں اللہ کا شکوہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں۔ اور جتنا ہم صحت کا زمانہ دیکھ آئے، اتنا ہم نے بیماریوں کا زمانہ نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے اسلاف میں اکابرین بزرگان دیوبند میں ایک بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ان کو دل کی تکلیف لاحق ہو گئی آخری عمر میں، دل کی تکلیف کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ تو شاگرد آئے، متوسلین آئے، مریدین، حضرت کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں حضرت، آپ تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، کمزور ہو گئے، اور بالکل آپ کو تو بیماری نے قابو کر لیا، اور پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے بھائی دیکھیں، میرا دماغ صحیح سے کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح سے دیکھ رہی ہیں، کان صحیح سے سن رہے ہیں، زبان صحیح سے بول رہی ہے، دانت ہیں کھانا چبا رہا ہوں، معدہ ہے ہضم کر رہا ہے، ہاتھ ہیں حرکت کر رہے ہیں، گرفت ابھی باقی ہے، پاؤں ابھی سلامت ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بس وہ بدن میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہے۔ کون سا ٹکڑا ہے؟ دل کو، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس میں، باقی میں ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اللہ کی اتنی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دوں؟ اسے میرے بھائیو ہم ذرا سوچا کریں۔ حالات آتے ہیں، کبھی کبھار انسان حالات میں گھر جاتا ہے، تو دیکھے اتنے برے وقت نہیں دیکھے جتنے اچھے وقت اللہ نے دکھائے ہیں۔ اس لیے بنتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، یاد کرے اچھے وقتوں کو، یاد کرے ان آسودہ حالی کے اوقات کو، اور کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اتنی نعمتوں رحمتوں کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا پہلی امتوں پر کیا حالات آئے تھے؟ فرمایا مستہم البأساء، ان کو سختی نے آ لیا، یعنی کیا تھا؟ معاشی بدحالی کا شکار ہوئے۔ آج جس طرح ہمارا ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، سمجھا گیا؟ پہلے زمانے کے لوگ، یعنی پہلی امتوں کے ایمان والے، معاشی آزمائشوں کا شکار ہوئے، معیشت کمزور ہو گئی، حالات آنے لگے۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی دیکھیں میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا، ایک زمانہ گزر چکا تھا، کھانا سامنے رکھا گیا، کھانا دیکھا اور زاروں قطار رونے لگیں۔ کس نے پوچھا ماں جی رو کیوں رہی ہیں؟ فرمانے لگیں آج تو ہمیں اتنی فراوانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زندگی بھر جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا زمانہ یاد آ گیا مجھے، وہ حالات گزرے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتوحات ہونے لگیں تو ایک ریشم، یعنی مال غنیمت آیا کافی، اس میں ریشم کا ایک کپڑا اٹھایا اور اسے ناک صاف کرنے لگے، اور پھر خود ہی کہنے لگے واہ کیا زمانہ تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ تھا، آج ناک صاف کر رہے ہیں ریشم کے کپڑے سے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک زمانہ تھا تن ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں سے یہ دین امت میں آیا ہے، اور ان قربانیوں کی برکت سے آخر وقت تک یہ دین رہے گا، اور اس دین کا جتنا پھیلاؤ ہے دنیا میں، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان بے مثال قربانیوں کو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے جب آسودہ حالی ہوئی، فتوحات ہونے لگیں اور مال کی فراوانی ہونے لگی، تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس ایمان لانے سے پہلے جتنا تجارت میں محنت کی ہے، جتنا ہم نے کھیتی باڑی میں محنت کی ہے، جتنا ہم نے دیگر ذرائع سے مال کمانے میں محنت کی ہے، ساری زندگی کماتے رہے،
اتنا ہم نہ بنا سکے جتنا اللہ نے دین کی برکت سے بنا کمائے ہمیں مال و دولت عطا کر دیا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ دیندار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، بھوکوں مر جائیں گے. نہیں بھائی، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہو وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا ہے. تعلق اللہ سے بن جائے اور توکل ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا. جتنا بڑے تعلقات ہوتے ہیں اتنا انسان کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے. تعلقات بڑے ہیں میرے، اور ایمان والے کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے بڑا کوئی ہے؟ پانچوں وقت ندا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے. تو تمہارے تعلقات کیا ہیں؟ اس بڑی ذات کے ساتھ ہیں. جب تعلقات اتنی بڑی ذات کے ساتھ ہیں، سر پہ اتنا بڑا سایہ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ وَالضَّرَّاء، جانی تکالیف میں بھی وہ پہلی امتوں کے لوگ مبتلا کیے گئے. مالی بدحالی، معاشی اعتبار سے بھی کمزور پڑ گئے، جانی اعتبار سے بیماریاں آئیں. جوان اولاد آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ حوصلے سے نبھایا. یہ صبر بھی بڑی نعمت ہے جی. اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے بچائیں. اگر حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیے، عام حالات میں صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. کہ کوئی بندہ ویسے کہنے لگے یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے. کیوں بھائی؟ تیرے پہ حالات کیا ہیں، ویسی صبر مانگ رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دعا مانگتے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے، مجھے صبر کی طاقت دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مصیبتیں مانگ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبر مانگ رہا ہوں. فرمایا صبر مصیبتوں کے بعد ہی تو ہوتا ہے. اللہ سے عافیت مانگو، امتحانات نہیں مانگو، آزمائشیں نہیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے بولیے عافیت مانگو، عافیت مانگو. لیکن اگر حالات آ جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ صبر کی توفیق مانگنی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں. بیوہ ہو گئیں، بعد میں انہوں نے نکاح کیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غریب گھرانے سے تھے، مزدور پیشہ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت ابو طلحہ انصاری سے ایک بیٹا عطا فرمایا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام ہے رومیسا اور کنیت تھی ام سلیم. بیٹا ہو گیا چند مہینے کا، اچانک بیمار ہو گیا بچہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہے اور صبح کام پہ جانے لگے ہیں تو بچے کی خیریت دریافت کی ہے اپنی اہلیہ سے، بچے کو دیکھا ہے، پیار کیا ہے، چلے گئے. سارا دن مزدوری محنت کی ہے، گرمیاں، روزہ، اور جب عصر کا وقت ہوا ابھی گھر نہیں پہنچے کہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے تربیت حاصل کی تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تربیت یافتہ تھیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں آتے ہی اپنے شوہر کو یہ جگر دوز خبر سنا دوں گی تو لازمی بات ہے کہ وہ سارا دن کے تھکے ہارے ہیں اور پھر روزے سے ہیں، پھر افطاری کا وقت قریب ہے، پھر آگے شام ہو رہی ہے، رات ہو جائے گی، پھر کفن دفن کا معاملہ، قبر کا معاملہ، تو لازمی بات ہے میرے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچے گی. میں صبر سے نبھاؤں گی اور اپنے شوہر کو نہیں بتاؤں گی. بچے کو انہوں نے کیا کیا؟ نہلایا، کپڑے میں لپیٹ کر ایک کمرے میں لٹا دیا اور خود اپنے شوہر کے لیے افطاری تیار کرنے میں مصروف ہو گئی. چہرے کے تاثرات بھی نہیں بدلنے دیے. سلام ہے ایسی ماں کے صبر کو. حضرت ابو طلحہ افطاری کے قریب تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو کہتی ہیں الحمدللہ بچہ بڑے آرام میں ہے. کیا؟ ارے اس سے آرام زیادہ کیا ہوگا کہ وہ جنت کا پھول ہے، جنت میں پہنچ چکا ہے، بچہ تو بڑے آرام میں ہے. کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں. دیکھو نہیں آپ بیٹھیں، افطاری کی تیاری کریں، دیکھ لینا بعد میں. افطاری تیار ہو گئی، وقت ہو گیا، افطاری کر چکے، نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کر کے آئے،
پھر جناب تراویح کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، واپس آئے، پھر آ کے بچے کا حال پوچھے، کہتے ہیں الحمدللہ بچہ بڑے آرام میں ہے۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بچہ سو رہا ہوگا تو میں اس کو بے آرام نہ کروں۔ رات آرام کیا، اور رات حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ سے وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا۔ اس ماں کے صبر کو سلام ہے کہ جس نے اپنے پہلو میں اپنے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور صرف اپنے شوہر کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے کہ رات میں اپنے شوہر کو کس طرح تکلیف دوں، اور پھر وہ کس طرح صبر سے نبھا رہی ہوں گی۔ جب سحری کا وقت ہوا، پھر سحری تیار کی، شوہر کو روزہ رکھوایا، خود روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کے جب شوہر نماز کے لیے جانے لگے تو پھر عرض کرتی ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے، پوچھیے کہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہم نے ایک امانت رکھی ہے چیز، اور ہمارا حق ہے کہ ہم جب چاہیں وہ امانت ان سے ہم واپس لے لیں، لیکن جب ہم وہ امانت ان سے واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، اور وہ امانت لوٹانے سے بہانہ بازی سے کام لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بتائیں ان لوگوں کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرمان لگے، وہ لوگ تو بڑی زیادتی پہ اتر آئے ہیں، جو ٹال مٹول کر رہے ہیں یہ تو ان کی طرف سے بڑی زیادتی کا معاملہ ہے۔ تو عرض کرنے لگی اگر ناراض نہ ہوں تو میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ رات کا وقت تھا، آپ تکلیف میں ہوں گے، اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے ہمارے سپرد کی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں صبر شکر سے واپس کرنا چاہیے یا ہمیں بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، تو نے مجھے بتایا نہیں، ساری رات تو نے برداشت کیا، اور یہ کیسے ممکن تھا؟ بہرحال نماز کے لیے چلے گئے۔ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات و حالات رات کے بتا دیے وحی کے ذریعے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کو مبارکباد پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، کہ ابو طلحہ تمہاری اور تمہاری اہلیہ کی رات میں اللہ ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے، اللہ کی ڈھیروں برکتیں نازل ہوں۔ اصل تو سلام ہے آپ کی اہلیہ کو کہ انہوں نے اتنا صبر سے نبھایا۔ میرے بھائیو یہ آسان نہیں ہے، میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، آسان نہیں ہے، یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، جس پہ بیتتی ہے پتہ اسی کو چلتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام تھے، بڑی سے بڑی آزمائش بھی انہوں نے ہنس کے سہ لی۔ تو فرمایا جو پہلی امتوں پہ حالات آئے وَزُلْزِلُوا، فرمایا وہ جھنجھوڑے گئے، ہر لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھونک بجا کے چیک کیا ان کا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کا پیغمبر اور اس زمانے کے اس پیغمبر پہ ایمان لانے والے صاحب ایمان لوگ یہ سب کہہ اٹھے ان حالات میں آ کر، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو سنو اللہ کی مدد قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ خوشخبری ہے امت کے لیے۔ فرمایا جب حالات میں گھر کر لوگوں نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد، فرمایا معاشی بدحالی کا شکار ہو تو کیا ہے، مایوس نہ ہونا، اچھے حالات آیا چاہتے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، سوچئے میرے بھائی معاشی حالات جیسے بھی ہیں، فرمایا اللہ سے تعلق کمزور نہ ہونے دینا، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ اللہ سے تعلقات مضبوط بنا لیجئے، جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، حالات ان تعلقات کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، یاد رکھنا۔ حالات ہمارے اللہ سے تعلقات دیکھتے ہیں، تعلقات اچھے ہیں حالات اچھے ہیں، تعلقات اگر خراب ہیں تو حالات کبھی درست رہ سکتے؟ آج ہم حکمرانوں کا شکوہ کریں، کسی کو بھی ہم ذمہ دار ٹھہرائیں، میرے بھائیوں سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں اور آپ ہیں۔ کیوں؟ میں نے کتنا زیادہ اپنی فکر کی، آپ نے کتنا اپنی فکر کی، ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کتنا محنت کی اور کتنا نہیں کی، یہ چیزیں ساری ہم دیکھ لیں۔ تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب بندے پہ حالات آتے ہیں تو بندہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے،
اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، پھر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، فرمایا اے بندے جب تیرے اوپر حالات آنے لگیں اور جب تو کمزور پڑنے لگے حالات کے سامنے تو سورہ علم نشرح میں غور کر لے، اللہ نے یہاں ایک تنگی اور دو آسانیوں کا ذکر کیا ہے، ایک تنگی اور دو آسانیوں کا ذکر کیا ہے، پہلے بھی آسانی، بیچ میں تنگی، بعد میں پھر کیا آنے والی ہے؟ آسانی آنے والی ہے۔ وہ کسی بادشاہ نے وزیر رکھا ہوا تھا اور اس کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ بھائی جب میں پریشان ہوں تو مجھے کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے میری پریشانی ختم ہو جائے، اور جب میں حد سے زیادہ خوش ہوں تو بھی مجھے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جملہ کہنا جس سے میری خوشی لمیٹڈ رہے، ایک حد میں رہے، میں حد تجاوز نہ کر جاؤں۔ اسپیشل اس جملے کے لیے ایک وزیر مقرر تھا، اور جب بھی بادشاہ سلامت غمگین ہوتے تو وزیر کان میں جا کر ایک جملہ کہہ دیتا تو وزیر کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ پھر جب وزیر بہت زیادہ، وہ بادشاہ بہت زیادہ خوشی کی کیفیات میں ہوتے، پھر وہ وزیر جا کے کان میں جملہ ایسا سے کہہ دیتے اور بادشاہ کے چہرے کے تاثرات جو ہے نا وہ بدلنے لگ جاتے، یعنی اپنی حد میں آ جاتا۔ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، بولو بھائی، یہ وقت بھی، یعنی پریشانی کا وقت ہے نا، آپ بہت پریشان بیٹھے ہیں، یہ وقت سدا رہنا تو خوش ہو جاتے، اچھا گزر جائے گا، بس ٹھیک ہے، اچھے وقت کی انتظار شروع ہو جاتی۔ اور حد سے زیادہ خوشی، یہ وقت بھی کہ حد میں رہو، ہمیشہ خوشیاں بھی نہیں رہتی۔ اس لیے کیا ہے، اعتدال بہت اچھی چیز ہے۔ خیر الامور اوسطها، ایمان والوں کو میانہ روی کی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ سے تعلق رہے۔ حالات آئیں گے، ایسا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ عمل کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا مقام بہت بلند لکھ دیا ہوتا ہے، بہت بلند، اللہ ہم سب کو وہ مقام نصیب کرے، آہستہ آمین کہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے شایان شان دن قیامت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اپنی رحمت کے شایان شان جیسی اللہ کی رحمت کے لائق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت میں بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، بہت اونچا مقام لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک رسائی حاصل کرے، عمل کمزور ہوتے ہیں اس کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پر حالات لے آتے ہیں، بیماریاں لے آتے ہیں، اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، مالی اعتبار سے بحران آ جاتا ہے، کوئی اور پریشانی عزیز و اقارب کی جانب سے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کر کے پھر اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جس مقام پہ اس کے اعمال اس کو نہیں پہنچا سکتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ حالات آتے ہیں تو میرے بھائیو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت یہ ہے کہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک دن کا بخار، ایک دن کا بخار، ایک دن کے بخار کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے بخار کیا ہے؟ سب سے کم تکلیف والی چیز، اور جتنی بڑی بیماری ہوگی اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے، جتنی بڑی بیماری آ جائے اس پر تو میرے خیال میں کیا ہوگا، پھر تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دھلائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دھلائی وہ والی نہیں ہے بھائی، اللہ اپنی رحمت کے پانیوں سے اس کے گناہوں کی دھلائی کر رہے ہیں، یہ دھل رہا ہے، یہ دھل رہا ہے، دنیا میں ہی دھلائی ہو جائے تاکہ آئے تو پاکیزہ نہا دھو کے آئے اللہ کے ہاں، اس کے تن بدن پہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت فی المکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصیبتوں کی باڑ سے ڈھانپ دیا ہے۔ مصیبتیں، جنت میں جانا چاہو گے تن بدن چھلنی کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ اٹھانا پڑیں گے دنیا میں، اس لیے دکھوں کے لیے تیار رہو۔ جب ان میں استقامت سے رہو گے اللہ سے تعلق کمزور نہ ہو۔ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ حالات میں اللہ سے تعلق کمزور۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مرشد العلماء تھے، اللہ والوں سے جڑا کریں میرے بھائی، اللہ والوں سے جڑنا بھی
بڑی بڑی گتھیاں سلجھا دیتا ہے. حاجی صاحب رحمہ اللہ مرشد العلماء حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پیر. حاجی صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تکلیفیں آتی ہیں کیسے ہم جج کریں گے کہ یہ آزمائش ہے اور یہ عذاب ہے؟ آزمائش تو پھر رحمت ہے، یہ آزمائش اور یہ عذاب ہے. حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جس تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ سے تعلق میں مضبوطی آ جائے اور مضبوطی آ جائے اور اعمال میں جان آ جائے اور دعاؤں کا سلسلہ طویل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جانب انسان راغب ہو جائے تو یہ آزمائش ہے اور آزمائش کا بدلہ جنت. اور جس تکلیف کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اعمال کے اعتبار سے دعاؤں کا تعلق، استغفار کا تعلق، تسبیحات کا تعلق، یعنی اللہ سے جو تعلق تھا وہ متاثر ہو جائے تو سمجھ لیں یہ آزمائش نہیں، اللہ کا یہ عذاب ہے. اسی میرے بھائی عرض کر رہا تھا حالات آئیں تو پھر انسان ان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، مزید اللہ کی جانب راغب ہو جائے. معاشی بدحالی آئی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ جی یہ جو سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے نا، یہ جو سجدے کی جگہ ہے زمین پر، خدا کی قسم اللہ نے اس میں اتنی پاور رکھی ہے، یہ آہستہ سے پڑھی جانے والی تسبیح 7 آسمانوں سے اوپر تک رسائی رکھتی ہے. 7 آسمانوں سے اوپر تک اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایک آنسو اگر سجدے میں گر گیا کام ہو گیا. اور ساری رات اگر تکیے میں منہ دے کے آنسو بہاتے رہے، تکیہ گیلا ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ موقع موقع کی بڑی حیثیت ہے، مقام مقام کی الگ حیثیت ہے، پوزیشن ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت فی المکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا ہے، تکلیفوں سے ہو گزریں گے تو جنت ملے گی. حفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جو خواہشات میں پڑے گا وہ جہنم میں گرے گا، جو خواہشات میں پڑے گا وہ جہنم میں گرے گا. تو حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پہ حال آیا اور میرا بندہ مایوس ہو گیا، اسے پتہ نہیں کہ میں نے فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ایک ہے، آسانیاں 2 ہیں. فرمایا اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری رحمت پہ امید رکھنا چاہیے. میں اللہ نے ایک ہاتھ سے تکلیف دی ہے، دوسرے ہاتھ سے میں اللہ تعالیٰ راحت بھی دے سکتا ہوں. اور فرمایا اگر یہ استقامت دکھاتا تو میں اللہ کی جانب سے ملنے والی راحت قریب تھی. جیسا کہ اس آیت کے الفاظ ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سنو سنو اللہ کی مدد کہاں پہنچ گئی؟ قریب پہنچ گئی. مدد سے مراد یہ نہیں ہے کوئی میدان اللہ نے متعین نہیں کیا، جس میدان میں تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تم کمزور پڑے ہو، اللہ کے حضور عاجز ہو جاؤ، اسی میدان میں اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے، دور نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت پلیٹ میں رکھ کے دینے کی چیز تو ہے نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ قربانی چاہیے، جان کی قربانی، مال کی قربانی. اس لیے 7ویں ترغیب الی القتال ہے. فرمایا قتال کے لیے تیار رہو، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہو. بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت، ایمان، اعمال پر استقامت والی زندگی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی راحت بھری موت نصیب فرمائیں، اللہ تعالی راحت بھری آخرت نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.